بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امام حسین نے کربلا میں جب کوفیوں کو آمادہ جنگ دیکھا تو اونٹنی پر سوار ہو کر اہتمام حجت کے لیے آگے بڑھ کر آئے۔ ابھی آپ نے چند ہی الفاظ ادا کیے تھے کہ آپ کے خیموں کی طرف سے بچوں اور عورتوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس اور اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو بھیجا اور فرمایا، ان سب سے کہہ دو کہ اس وقت خاموش رہیں۔ کل کو جب میں نہ رہوں گا تو خوب دل کھول کر رو لینا۔ ان دونوں کی سمجھانے سے عورتوں اور بچوں نے رونا بند کیا۔ آپ نے کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، شیر خدا علی کا بیٹا ہوں، سید النساء فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، جعفر طیار کا بھتیجا ہوں، حمزہ میرے باپ کے چچا تھے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائی حسن کو اور مجھے جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے نماز قضا نہیں کی، کبھی میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ پھر تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں میری آبرو ریزی کے در پہ ہو؟ تم نے مجھے 150 خطوط لکھ کر بلایا اور میں چلا آیا۔ آج تم میرے دشمن بن گئے۔ تم اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی طرف جانے دو اور قتل نہ کرو۔ اس وقت عمر سعد کے لشکر میں وہ مکار اور بزدل لوگ شامل تھے جنہوں نے خطوط لکھ لکھ کر حضرت حسین کو بلایا تھا۔ وہ سب دم بخود تھے۔ ان میں سے قیس بن اشعث نے کہا، تم ہی اپنے ابن انم عبید اللہ بن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ حضرت حسین نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤں؟ باخدا مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ آپ واپس لوٹ آئے۔ ناظرین، جناب حر بن یزید جو یزید کے بہت بڑے دستے کے سپہ سالار تھے، ان کو ان باتوں کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ کوفیوں کا ساتھ چھوڑ کر حضرت حسین کے پاس چلے آئے۔ انہیں اہل بیت میں آ کر جب یہ معلوم ہوا کہ انہیں پانی کی سخت تکلیف ہے، بچوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہے، تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ابن سعد کے لشکر کے قریب آ کر للکارے اور بولے، اے اہل کوفہ، تم بڑے ہی مکار ہو اور بزدل ہو۔ تم نے ہی تو امام حسین کو خطوں پر خط لکھ کر بلایا، تم ہی انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا نہیں؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا تم انہیں قتل کر کے یہ امید رکھ سکو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز تمہاری سفارش کریں گے؟ کس قدر افسوس ہے کہ تم نے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ دریائے فرات سے یہودی، نصرانی، مجوسی، چرندے، پرندے، حتیٰ کہ کتے اور سور تک سیراب ہوتے ہیں، لیکن حضرت حسین اور ان کے زن و فرزند ایک ایک قطرے پانی کو ترس رہے ہیں۔ اے کوفیو، خدا کے غضب سے ڈرو۔ یاد رکھو، اگر آج تم نے انہیں پانی نہ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں حوض کوثر سے سیراب نہ کریں گے۔ بجائے اس کے کہ کوفیوں کو شرم آتی، اہل بیت کی محبت کا دریا ان کے سینوں میں موج زن ہوتا، وہ اور بھی سخت ہو گئے۔ انہوں نے حضرت حر پر تیر برسائے۔ سب سے پہلا تیر عمر سعد نے چلایا اور لوگوں سے کہا، لوگوں گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ حضرت حر واپس آ گئے اور اب حضرت حر حضرت حسین سے اجازت لے کر میدان میں آئے۔ ان کے مقابلے میں یزید بن سفیان آیا۔ حر نے اسے پہلے ہی حملے میں ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد صفوان بن
खजला निकला। हजरत हुर ने उसे भी मार डाला। सफवान के 3 भाई और थे, वो भी एक एक करके आए और तीनों मारे गए। हजरत हुर पर तशंगी गालब आ गई। वो लौटकर हजरत हुसैन की खिदमत में आए और अर्ज किया, ए इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अब तो आप मुझसे नाखुश नहीं है ना? हजरत हुसैन ने फरमाया, नहीं, मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। हजरत हुर खुश होकर फिर मैदान जंग में आए और उन्होंने कई कूफियों को कत्ल किया। जब वो लड़ाई में मशगूल थे तो कसौर बिन कनाना ने मौका पाकर इनके सीने में नेजा मारा। वो घोड़े से गिरे। उन्होंने देखा कि कसौर मुस्कुरा रहा है। उन्होंने नेजा उठाकर फेंका। अन्नी कसूर के सीना के पार हो गई और वो गिरकर तड़पने लगा। हजरत इमाम हुसैन बढ़कर आए और हजरत हुर को उठा कर ले गए। हजरत हुर ने आंखें खोलकर अर्ज की, या हुसैन, आप मुझसे खुश हैं ना? हजरत हुसैन ने कहा, ए हुर, तूने हक अदा कर दिया। मैं ही नहीं बल्कि खुदा और खुदा के हबीब भी तुझसे खुश हैं। ये सुनते ही हुर मुस्कुराए और इसी वक्त इन पर रज़ा की कैफियत तारी हो गई। हजरत इमाम हुसैन आप दीदा हो गए। नाजरीन, जो सच्चे दिल से तौबा करता है उसे जन्नत की बशारत हो ही जाती है, क्योंकि तौबा को मेरे अल्लाह सुबहाना बहुत पसंद करते हैं। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।